کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا اس میں، تو اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی ایک شخص کا ذکر کیا، بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے نجات دہندہ تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اب بنی اسرائیل میں غلام لوگ زیادہ تھے، یعنی جو فرعون نے، لیکن کچھ ان میں کروڑ پتی بھی تھے، ان کی بڑی پھوں پھاں تھی۔ آپ کو پتہ ہے غلام قوموں میں بھی جو بہت اونچے نمبر کے سیٹ ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ ان سے بنا کے رکھتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں ایک شخص تھا قارون، جس کا دعویٰ تھا، زبانی دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت مال و دولت دی تھی۔ اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن تھا وہ کافر ہی، کافر اس سینس میں کہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں اور وہیں پر انکار کر رہے ہیں۔ تو قارون کے پاس بہت مال و دولت تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا تو سرکش بن گیا۔ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ جیسے ہوتی ہے نا فیس بک پہ کچھ اس قسم کے ڈیزائن آپ کو ملیں گے، بہت زیادہ پیسہ ہے تو اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی۔ تو قارون کی بھی اوپر کی کھوپڑی، بولو منہ سے بول لو نا یار، سیٹنگ آؤٹ، بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ اپنی اوقات بھول گیا۔ کتنا پیسہ تھا؟ آتیناہ من الکنوز، ہم نے اتنے خزانے دیے تھے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک جماعت تھی جو خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی، اتنے گودام تھے اس کے خزانوں کے بھرے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اس کی قوم نے کیا کہا؟ لا تفرح، قوم نے کہا، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، اس پبلک اس کو کہتی تھی، جو بھی نیک لوگ تھے نا پبلک میں، لا تفرح، اترا مت، ہر وقت نا تو شو بازی میں بولو نا لگا ہے، یہ میری گاڑی، یہ میری سواری، یہ میرا موبائل، یہ میرے بیویاں نہیں دکھا رہے ہوتے یہ لوگ، میری 4 بیویاں، میری، ان کی بیویاں اکثر کم ہوتی ہیں بیچاروں، یہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ویسے بیویاں دکھانے کی چیز نہیں ہے لیکن فخر تو کر سکتا ہے نا انسان۔ تو یہ میرا بنگلہ، میری سواری، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نا ہر وقت اپنی دھاک اونچی رکھتا تھا۔ تو قوم نے کہا اترا مت، جب پیسہ اللہ نے دیا ہے تو شکر بنتا ہے، اتنانا نہیں بنتا۔ شکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا، الحمدللہ بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، یہ ٹھیک ہے۔ نسبت کس کی طرف کرو بھائی؟ اللہ کی طرف۔ تو اترانے لگا۔ قوم نے کہا ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اس سے قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا، حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے کہ جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو ٹھیک ہے، تو دنیا میں مزے اڑا رہا ہے، کچھ آخرت کی فکر بھی تو کرنا، اس دولت سے کچھ غریبوں کا خیال کر، کچھ زکوٰۃ، صدقات، کچھ مدارس، کچھ مسجدیں، کچھ قوم میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کہاں کے لیے کر؟ آخرت کے لیے بھی تو کرنا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں تو نے جتنے دن رہنا ہے نا اس کو بھول نہیں۔ اتنی ساری دولت ہے لیکن یہ دولت تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ مالدار آدمی نے یہ چیز بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کروڑ روپے، خربوں روپے، بھائی تو زندگی بھر یہ پیسے بھی چائے میں ڈبو کے کھاتا رہے گا نا تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ تو لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے نا اس کو بھول نہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا بہت تھوڑی ہے، تو جو بنگلوں میں موٹے موٹے سریے ڈال رہا ہے، تیری ہڈیوں میں اتنا کیلشیم نہیں ہے، ہڈیاں تو ویسے ہی ہیں، وہ تو بوسیدہ ہو رہی ہے روز بروز۔ تو کیا ہوا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر بہت احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ تو اور زمین میں فساد نہ پھیلا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جواب میں کیا کہتا ہے جب زیادہ سمجھایا گیا نا اس کو؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، حضرت موسیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے، جب احسان ہے تو بدلہ دے۔ ایک دن جوش میں آ کے کہنے لگا یہ میری ایفرٹس ہیں، یہ کیا ہے؟ بزنس مائنڈ ہے اصل میں، آج یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، یہ اصل میں میرا جو مائنڈ ہے نا، میں ہر چیز کو سوچتا کیسے ہوں؟ بزنس مائنڈ سے سوچتا ہوں، اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ زیادہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش
ज्यादा अल्लाह को बीच में ना लेकर आओ, माइंड है भाई। तो इसी से इंसान की खोपड़ी क्या होती है, आउट होती है, जब अपनी देन समझता है ना। भाई दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत अच्छी खोपड़ियां अल्लाह ने दी हैं, तुमसे भी अच्छी। बहुत से लोगों को बहुत अच्छा माइंड दिया, बहुत से लोगों को बहुत अच्छी सेहत दी, उसके बाद भी ढेला रुपए कमाने के काबिल नहीं होते। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं ना, अगर दौलत जहानत पे मिलती ना, जहानत पे, तो बेवकूफ भूखे मर जाते हैं। हमारे हजरत एक वाकया बयान करते थे कि एक बहुत गरीब आदमी, एक दौलतमंद आदमी, वो ऊंट पे ना पुराने जमाने में राशन लेके जा रहा था कहीं, तो ऊंट के एक जानिब उसने चावल की या गंदुम की 5-6 बोरियां, और दूसरी जानिब बैलेंस बराबर करने के लिए पत्थरों की बोरियां। अब भाई 10 बोरी चावल की इधर है तो 5 इधर कर दे, 5 उधर कर दे, बैलेंस बराबर हो जाएगा ना। लेकिन उसने क्या किया, 10 बोरियां इधर हैं तो बैलेंस के लिए 10 बोरियां रेत की दूसरी साइड पे अब लेके जा रहा है। रास्ते में कोई गरीब आदमी था लेकिन था ज़हीन, उसने कहा यार मुझे जरा लिफ्ट दे दो। उसने कहा चल बैठ जा यार, तू गरीब आदमी है, तेरे पास सवारी नहीं है। बैठ गया। तो जाते जाते उससे पूछा तू करता, इसने फिर उसको समझाया, गरीब आदमी ना जो ज़हीन था, कि यार ये तुमने ऊंट को अधमुआ क्यों किया हुआ है, इसे तो चला ही नहीं जा रहा। कह रहा क्या करें, वजन इतना है, 10 बोरियां इधर हैं तो बैलेंस के लिए 10 बोरियां मैंने बजरी की इधर डाली। उसने कहा बैलेंस की क्या जरूरत है, 10 इधर हैं तो 5 इधर रहने दो, 5 इधर कर दो। वो उतरा, उसने कहा यार ये तो जबरदस्त मशवरा दिया आपने, 5 इधर कर दी और 5 उधर। ऊंट की स्पीड तेज हो गई, ऊंट भी हल्का हो गया। ये बड़ा मुतासिर हुआ, यार ये तो बहुत ज़हीन आदमी है, तो इससे तो फिर बिजनेस के मशवरे लेने चाहिए। तो उससे कहने लगा बता तू करता क्या है। उसने कहा मैं तो गरीब हूं यार, मेरा तो किसी जिस कारोबार में हाथ डालो वो डूबता है। इसने कहा उतर नीचे, तू मुझे भी मरवाएगा, उतर, मैं ऐसा बेवकूफ ही ठीक हूं। उतरा और 5 बोरियां रेत की वापस और 5 इधर। तो ये जरूरी नहीं है कि जहानत हो तो पैसा आए, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि बेवकूफी को पैसा मिले। कभी जहानत के साथ पैसा आता है, कभी पैसा नहीं आता। तो ये किसकी देन है, अल्लाह की देन है। तो उसकी खोपड़ी जो आउट हुई ना कारून की, उसने क्या कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। अल्लाह ने ये जो मेरे पास नॉलेज है ना, इस फन की बेस पे मैंने कमाया है, मैंने ये सारा अमेज़न से सीखा है। और तुम लोग 8वीं में अल्लामा इकबाल और कायदे आजम पढ़ रहे हो बैठ के, इसलिए तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है। तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया, देखो अल्लाह ने दलील से जवाब नहीं दिया, धमकी से जवाब दिया कारून को। बाज़ दफा दलील बहुत वाज़े होती है, वो नहीं दी जाती। जैसे आप अपने बाप को समझा रहे हो ना, अब्बा आपका तो मुझ पर कोई एहसान नहीं है, आपने अगर पैदा किया तो अकेले आप थोड़ी हो, सबके अब्बा बच्चों को पैदा करते हैं। आपने मुझे अगर खिलाया पिलाया तो आपका एहसान थोड़ी है, सारे अब्बा अपने बच्चों को खिलाते हैं। आप अगर गैस बिजली का बिल देते हो तो एहसान थोड़ी है, सारी दुनिया गैस है ही नहीं तो बिल कहां से दे रहे हो आप। तो जब आप ऊट पटांग बातें करोगे तो जवाब में अब्बा दलील से बात करेंगे या थप्पड़ से जवाब देंगे। अब्बा कहेंगे चुप हो जा वरना 2 थप्पड़ खींच के लगाऊंगा मैं। क्यों, इतनी वाज़े एहसानात का इनकार बनता नहीं है। तो अल्लाह मियां ने भी ना फिरौन कारून को दलील से जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया अवलम यालम, ये जो कह रहे हैं मैंने अपनी नॉलेज से कमाया, क्या इसको पता नहीं है कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून, अल्लाह ने कितने बड़े बड़े लोगों को हलाक कर दिया, मन हुआ अशद्दु मिन्हु क़ुव्वा, जो इससे भी ज्यादा ताकतवर थे। ये बात कहते हुए डरता क्यों नहीं है। ये जितने लोग आज तकब्बुर कर रहे हैं, लकवा हो जाए इनको, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो जाए, आप कह सकते हैं ये बड़ा केयर करते हैं अपनी, लकवा नहीं होता। मैंने डॉक्टरों से पूछा है, डॉक्टर कहते हैं लकवे की कोई वजह नहीं होती, बैठे बैठे किसी को भी हो सकता है। तो जितना यूट्यूब पे आके उछल रहे हैं ना 2-2 फुट, डॉलर की बातें कर रहे हैं, जरा सी रग आगे पीछे हो गई, लकवा जो है ना, डॉक्टर कहते हैं ना कोई ये जरूरी है कि आपको ब्लड प्रेशर हो, ना ये जरूरी है कि शुगर हो, ना ये जरूरी है कि टेंशन हो, बैठे बैठे आदमी को मुंह टेढ़ा हो सकता है अल्लाह की तरफ से। इनको लकवा हो गया ना, थोड़ा सा फर्मा अलाइनमेंट आउट हो गई, गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक हो जाती है, मुंह की अलाइनमेंट जल्दी ठीक नहीं होती।
تو اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ان سے بڑے بڑے طاقتوروں کو میں نے ہلاک کر دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن اپنی زینت میں قوم میں نکلا، اور جو دنیا پرست لوگ تھے، دیکھو دولت اللہ کی نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں، پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے اور کشکول لے کے IMF کے سامنے بھکاری نہ بن جائیں ہم۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسے پہ اتنانا منع ہے، اور پیسے کو اپنے علم اور اپنا کمال سمجھنا منع ہے۔ تو قارون میں نافرمانی کے ساتھ دولت تھی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی زیب و زینت میں نکلا، تو جو دنیا پرست لوگ تھے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ رالے ٹپکانے لگے اس کو دیکھ کے، حالانکہ وہ بدعملی کے ساتھ تھا، اگر عمل کے ساتھ ہوتا نا پھر بھی بنتا ہے، لیکن بدعمل آدمی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر، بھائی نیک اعمال پہ جو اللہ بدلہ دے گا وہ اس عیاشی سے کئی گنا بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، وہ صرف ان کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے، جو بے صبرے لوگ ہیں ان میں اللہ یہ کوالٹی پیدا نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اب قارون موسیٰ علیہ السلام سے چڑھنے لگا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو زکوٰۃ کا کہتے ہیں، کبھی نماز کا کہتے ہیں، کبھی روزے کا کہتے ہیں، کبھی جو بھی حکام، اس کو چڑ کس سے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرعونی قوم سے ہوتا تو پھر تو وہ ہلاک ہی ہو چکا ہوتا نا، وہ تو بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ اب شریعت کے احکام پہ عمل کی باری آئی تو اب اس کو چڑ ہو گئی، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ کو پتا ہے جب بھی کسی کو کسی مذہبی اسکالر سے چڑ ہوتی ہے نا، ذاتی بوز، تو وہ اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، کالز ریکارڈنگ، یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا۔ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث کرنے کی کوشش کرو، کچھ بھی نہیں ملے تو جھوٹا الزام لگا دو۔ جھوٹا الزام بھی سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیلتا ہے۔ اب کون صفائیاں پیش کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے۔ تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ سیٹ اپ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ذاتیات پہ کیچڑ اچھالو، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو فلانے ہیں، تو ڈمکانے ہیں۔ اب میں چار شادیوں کی بات کرتا ہوں نا، جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے، کہ کوئی عیب نکالیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مارتے پیٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو گھروں میں جا کے پوچھو، ممبر پہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی دم پہ میں نے کیا رکھ دیا ہے؟ پاؤں۔ فیملی پلاننگ والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی بچے زیادہ اچھے، دیکھو کوئی بچہ چرس تو نہیں پی رہا، پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا انجام۔ حالانکہ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں بھائی میں سوسائٹی کا نارمل آدمی ہوں، میں کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہوں، تو سب کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچا کے رکھے، لیکن اس سے اسلام کا فلسفہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر میں ظالم بھی ہوں، میں مارتا پیٹتا بھی، وہ تو ایسا ہے نہیں، اچھا کون اتنا بڑا بہادر کون ہے یار؟ فرض کرو میں مارتا پیٹتا ہوں، میں ٹارچر کرتا ہوں، میں نے ظلم کر کے رکھا ہوا ہے، کھلانے کو روٹی نہیں ہے اور بچے چرسی ہیروئن چی، میں غلط ہو جاؤں گا نا، فلسفہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھائی نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، بھائی پیغام کو دیکھو، پیغام کیا دیا جا رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پیغام کو دیکھو کیا دیا جا رہا ہے پیغام۔ تو اب جو قارون تھا نا اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے، اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا۔ اچھا فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ عورت کی بات اس بارے میں لوگ فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب عورت کو شوہر کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہے،
اور اس کے لیے پھر لوگ اس سے دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں سے تعلقات ہیں۔ بھائی تمہیں کیا ہو سکتا ہے ہوں، اب یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کس کے کتنے تعلقات ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہی ہو۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں اس سے بحث نہیں کی جاتی کہ بیوی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، بس یہ بات سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، بھائی اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی، یہ کیا ہے؟ 2 نمبر آدمی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، ان کے شوہر میرے بیان میں بیٹھتا تھا، میں جانتا تھا اس کو، مجھے کہنے لگی میرا شوہر فلاں فلاں ہے، آپ کے بیان میں آتا ہے۔ میں پہچان گیا، میں نے کہا آتا ہے؟ کہتی وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ، مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار تو کیسی عورت ہے، تو نے اپنے شوہر کی میرے سامنے عزت نہیں کی۔ میں نے کہا مجھے اس سے تو نفرت اتنی نہیں ہوئی، لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول تو میں کوئی خاتون بات کر رہی ہوں، میرا شوہر اس برائی میں مبتلا ہے، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں، نام لے کے۔ تو اللہ تو کیا کہہ رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جب اس کا راز ہی فاش کر، جب اس کے شوہر کو پتا چلے گا کہ میری بیوی نے ان کو بتایا، اس کے دل میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی بیوی کی، یار مجھے تم نے ذلیل کر دیا مفتی صاحب کے سامنے۔ تو یہ سب باتیں بہت ڈینجرس ہیں۔ آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے کہ گناہ پہ کیا ڈالو؟ پردہ ڈالو۔ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، انون بن کے پوچھو مسئلہ۔ ایک آدمی ہے میرا ریلیٹیو ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو آپ مشورہ دیں میں اس سے گناہ کیسے چھڑواؤں؟ میں نے کہا وہ تو غلط کر رہا ہے، آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا ہے۔ تو جب میاں کو پتا چلے گا میری بیوی نے، اچھا مجھے کہہ بھی نہیں، اس کو بتانا نہیں، اس کو بتانا نہیں، اس کو بتانا نہیں، میں نے تو نہیں بتایا، مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارہ، اور بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی کون سا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ایسا نہ ہو سن کے وہ کہ اچھا میں بیچارہ ہوں، چلو دیکھنا شروع کر دے کہ یار ہم تو بیچارے ہیں، یہ سب آپ کون، جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں بنتا بھائی کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیا، کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کر کے ذلیل کر دیا جائے، اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اس پہ۔ تو گھر کے مسئلے کہاں رکھو؟ گھر میں رکھو۔ اگر مشورہ لینا ہے انون بن کے، بھئی کسی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان کا شوہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے، تو پھر ہم بتا دیں گے، جو بھی مشورہ دینا ہوگا دے دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو کنڈی لگانا ہی نہ دو۔ کیا خیال ہے؟ ابھی کیا میں اس پہ، یہ سارا ہمارا لیکچر رہ جائے گا، جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں میں۔ تو اب کیا کیا کہ اس نے، قارون نے نا ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا، تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے، بدکاری کا، معاذ اللہ، کیا کر دینا ہے۔ تو لوگ نا، بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے، لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا۔ تو اور عورت کا الزام لگتا ہے نا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اس کو۔ جب وہ عورت آئی مجمع میں تو وہ حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے نا گھبرا گئی۔ حضرت موسیٰ کے چہرے پر تو ایک روب تھا، ایک نور تھا۔ خود سوچو نا، کلیم اللہ، عام پیغمبر بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، وہ پیغمبر جن کی پاک دامن اور امانت دار ہونے کی گواہی 2 لڑکیوں نے دی تھی، خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین امانت دار ہے یہ۔ تو جب وہ عورت جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ اللہ سے ڈر گئی، اور اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پہ فحش الزام لگانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اپنی قوم کے پیغمبر پہ تو فحش الزام لگا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قارون کے لیے، اور قارون اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، چیختا رہا، وہ معافی مانگتا رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں۔ یہاں ایک من گھڑت واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، وہ چیختا رہا، تجھے پکارتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے معاف کر دیتا۔ ایسی کوئی روایت ثابت بولو نہیں ہے۔ جو جرم اس نے کیا تھا نا اس پہ یہی کچھ بنتا تھا، ورنہ لوگ جری ہو جاتے نا۔ بعض دفعہ مجرم کو اس سزا دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کی اصلاح ہو جائے، ان کو پتا چل جائے کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا۔
تو فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنگلوں سمیت زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، پکارتا رہا چیختا رہا، کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل جو اس کی سواریاں دیکھ کے کہہ رہے تھے نا کاش اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے، کاش اللہ ہمیں بھی کیا بنا دے، قارون. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. بھائی بات اصل میں یہ ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو روزی زیادہ دیتا ہے کسی کو روزی. وہ جو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا، وہ 2 منٹ میں سمجھ میں آ گئی. ایکچولی ہوتا یہ ہے، کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، کسی کے پاس کم آ جاتے ہیں، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اتنے خزانے وزانے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی. پھر کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، ہمیں غریب نہ رکھتا. یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غریب بنا دیا. لخسف بنا، ہمارے پاس دولت آتی ہم بھی یہی ہوتے. کیونکہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کب سے نصیحتیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی کر رہے ہیں، ہم پہ اثر ہو گیا. اسے کر رہے ہیں، اس پہ نہیں ہوا. تو فرق کیا ہے؟ ہم غریب ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے. غریب پہ جلدی اثر ہوتا ہے، عیاشی کے لیے اس کے پاس شراب کے پیسے ہی نہیں ہوتے، تو جب اسے بتایا جاتا ہے شراب حرام ہے بہت خوش ہوتا ہے. وہ زبردست، ویل ڈن. شراب کیا ہونی چاہیے؟ میں نے بتایا نا ہمارے مدرسے میں کلاس فیلو لڑکا تھا، وہ چھپ چھپ کے سگریٹ، پان، نسوار، بس چرس رہ گئی تھی. اب مدرسے میں 2-3 دفعہ پکڑا گیا، سزا ملی. پھر چھپ کے نا نسوار بھی، پان بھی اور سگریٹ بھی. ایک دن کیا ہوا، خود ہی بیچارے نے سگریٹ بھی چھوڑ دی، پان بھی، صرف نسوار رہ گئی. تو میں نے پوچھا آج کل صرف نسوار چل رہی ہے، وجہ؟ کہتا ہے پیسے ہی نہیں ہے یار. کہتا ہے بھائی جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے گھر سے. کہتا ہے ناشتہ کر لو یا اس میں سگریٹ خرید لو. تو کہہ رہے ہیں مجبوراً میں کس پہ گزارا کر رہا ہوں؟ نسوار پہ. تو اللہ کی رحمت ہو گئی نا. تو ہر آدمی پہ دولت سوٹ نہیں کرتی. تو وہ جواب میں کہنے لگے لولا امن اللہ علینا، اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ خسف بنا، اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، پھر کہنے لگے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. یہ آخرت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں فساد پسند نہیں کرتے اور نہ تکبر چاہتے ہیں. وہ دنیا میں مل جاتی ہے کچھ وقتی طور پر، عیش و عشرت ہو جاتی ہے. آخرت اللہ نے متواضع لوگوں کے لیے رکھی ہے، میں کرنے والوں کے لیے نہیں رکھی. جو شخص بھی تمہیں سب سے ہٹا کے اپنی ذات کی طرف لا رہا ہے نا، سمجھ لو یہ متکبر ہے. ہم نے جب بھی بڑوں کی محفل میں ہم بیٹھتے تھے نا، علماء کی مجلس میں، مجلس تحقیق ہوتی تھی، تو ہم نے اپنے بڑوں سے ایک چیز سیکھی کہ ہمیشہ دوسرے کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی محفلوں میں بیٹھا ہوں، مجلس تحقیق میں. ہمارے یہاں سے علماء جاتے تھے دارالعلوم کرنگی میں، 10-20 علماء جمع ہوتے تھے جب کسی مسئلے پہ تحقیق. ان میں سب سے سینئر مفتی تقی عثمانی صاحب ہوتے تھے، باقی سارے ان سے چھوٹے. لیکن آپ اس محفل کا اسٹائل دیکھ لیتے تو حضرت مفتی تقی صاحب کی اسٹائل سے آپ کو ایسا لگتا کہ سب سے جونیئر یہ ہیں. یہ ہم نے متعدد دفعہ مشاہدہ کیا. ایسے تواضع کے ساتھ بیٹھ کے سب کی بات سنتے، سب کے دلائل سنتے، اور بتاتے تھے کہ میں ایسے سنتا ہوں یہ سوچنے کے لیے کہ میں غلط ہوں اور یہ صحیح ہے، تاکہ پوری بات تو سنو نا اس کی، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. سب کی باتیں سننے کے بعد اپنے بارے میں بدگمان، اپنے بارے میں کیا؟ بدگمان. اس کے بعد سن کے اینالائز کرنا، تجزیہ کرنا، ایک معتدل رائے قائم کرنا، یہ ہوتی ہے صاحب علم کی علامت. اور جو جتنا بڑا جاہل ہوگا نا اتنا بڑا فرعون ہوگا. وہ دیکھ لو یوٹیوب فیس بک پہ پھینکتا رہے گا میں ہوں، میں نے سب کے منجیاں ٹھوک کے رکھ دی ہیں، میں نے سب کے کاروبار بند کر کے رکھ دیے ہیں، میں ہوں پلانیٹل پہ، میرے جیسا اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. میں ہر صرف ایک بندہ نہیں ہے، بہت سارے ہیں. ابھی وہ ایک ہے کینیڈا میں، ان کے کلپ آیا ہے، 1400 سال میں کینیڈا میں رہتے ہیں وہ،
کہتے ہیں 1400 سال میں جتنی اچھی تشریح میں نے کی ہے نا یا میرے استاذ نے کی ہے, آج تک ایسی تشریح, ابے تو کیا مریخ سے آیا ہے, مارس سے آیا ہے, کوئی نئی چیز کو جاپان نے تجھے بنایا ہے, تو مٹی کا بنا ہوا ہے, تو 1400 سال میں تجھے سمجھ میں آیا ہے, باقی سب گھاس کھا رہے تھے کیا 1400 سال سے؟ میں کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جاہل ہے, مرکب ہے. جاہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک جاہل جس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں, لیکن بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں, جاہل ہیں, تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب, تو بہت بڑا جاہل ہے. تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم بڑے علماء کے ساتھ جب بھی بیٹھتے تھے ایسی ڈیبیٹ ہوتی تھی, اتنا مزہ آتا تھا بحث کرنے میں, اور دوسرے کی سن رہے ہیں, آخر میں آ کے ایک اعتدال سے اپنی رائے قائم کی. رائے کا تو بڑے ہی کا رائے کا اعتبار ہوتا ہے کہ سنتے ہیں تسلی سے. تو 3-4 دنوں تک مجلسیں چلتی تھیں. ہمارے حضرت تو بہت بیٹھے مجلسیں اٹینڈ کی ہیں نا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اور ان کے استاذ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک شخص سوال لے کر آیا اور کہا کہ جواب لکھیں جس پہ 2 مفتی ایگری ہوں, مفتی محمد شفیع صاحب بھی اور ان کے شاگرد حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی, یہ دونوں ایگری ہوں اور پھر فتویٰ لکھیں. حضرت کہتے ہیں ہم دونوں ایگری نہیں ہوئے ایک رائے پہ. مفتی محمد شفیع صاحب کی رائے کچھ اور تھی, میری رائے کچھ اور, اختلافی مسئلہ تھا, اور آپس میں بات چیت کے بعد رائے میں اتفاق بھی نہیں ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب سے کہا کہ بھئی آپ بڑے ہیں, تو ایسے موقع پہ پھر آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں, آپ سینئر ہیں بھئی, عوام کے لیے تو جو بھی صحیح سینئر مفتی ہو اس کی رائے ہے نا, تو آپ لکھ دیں. اب بعض لوگ فوراً پتہ ہے کیا کہتے ہیں, چھوڑو ان دونوں کو, دلیل کیا کہہ رہی ہے. ابے بھائی دلیل کو سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے, دلیل کو سمجھنے میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو حنیفہ کی رائے کو فالو نہیں کرو گے تو آج کل کے اسکالر کی رائے کو فالو کرنا پڑے گا, وہ فوراً کہتے ہیں نہ آج کل کے اسکالر نہ ابو حنیفہ, حدیث کو فالو کرو. ابے کمبختو, حدیث کو سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے. اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا تو ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا؟ ایسے صرف فارغ ترین لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو حدیث دونوں طرف ہے, تبھی تو رائے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو پھر حدیث کا ایک مطلب وہ ہے جو ابو حنیفہ لے رہے ہیں, ایک 15ویں صدی کے لوگ لے رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ان کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے. حدیثیں تو دونوں کے پاس ہیں. آج کی بات واقعہ سناؤں میں, آج ایک بندہ آ گیا میرے پاس عصر میں کہ آپ کہتے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا قضا کر کے جائز نہیں ہے, یہ تو ترمذی کی صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ نبی نے غزوہ تبوک میں ظہر کے فوراً بعد کیا پڑھی ہے, عصر پڑھی ہے. میں نے کہا صحیح حدیث نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اسلام 360 میں دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی اسلام 360 نے تو مختلف لوگوں کے ترجمے نقل کیے ہوئے, وہ کوئی ذمہ دار تھوڑی اسلام 360 اس بات کا. کہہ رہے نہیں وہ ہے, وہ بہت. پھر میں نے کہا آپ لے آئیں, تو کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا. میں نے کہا یہی حدیث بخاری میں ہے, ترمذی میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ فوراً ہی عصر پڑھ لیتے تھے. بخاری میں ہے کہ جب جلدی ہوتی ظہر پڑھ کے سوار ہو جاتے تھے. ظہر پڑھ کے کیا ہو جاتے تھے, سوار ہو جاتے تھے. ہاں جب دیر کرتے تو پھر ظہر عصر ملا کے پڑھتے, یعنی ظہر کو عصر کے وقت تک لے کے جاتے, قریب کر دیتے اس کے. یعنی تو ایک دم نہ وہ بندہ ہی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. پھر میں نے اس کو سند کی بحث بتائی. میں نے کہا یہ سند بھی ٹھیک نہیں ہے, کن کن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو پھر میں نے کہا میرے بھائی حدیثیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں, حدیث کے مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے, اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کون سی ہے, یہ اچھا خاصا علم ہے. یہ آج کل کے اسکالر بچے ہیں پرانے اسکالرز کے مقابلے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس جلدی سے میں بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. ہاں وہ واقعہ مکمل کر دوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے, جو چھوٹے موٹے اسکالرز ہوتے ہیں نا, وہ صحیح نہیں کہہ رہا, میں جو کہہ رہا ہوں یہ دلیل کے مطابق ہے, یہ فتویٰ دیا جائے گا اور ادھر نہیں جانا. وہ جو بڑا مفتی بیٹھا ہوا نا, منجن بیچ رہا ہے منجن, اس کی تو میں نے منجی ٹھوک دی ہے. فتویٰ میں دے رہا ہوں, یہ لکھو چلو شاباش. ان کو تو میں دلیل سمجھا رہا ہوں, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور وہ بڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ میرا شاگرد ہے, کل کا بچہ ہے, اس کو کیا پتا دلیل ولیل کا, اس کو کیا پتا دلیل کیا ہوتا. میں فتویٰ لکھ رہا ہوں, اس کو دکھانا بھی نہیں. ہاں اس کی تو میں نے پہلی کلاس سے ہی منجی ٹھوک کے رکھی ہوئی ہے.
لیکن دونوں چونکہ عالم تھے، استاذ کو بھی پتا تھا میرا شاگرد ہے، لیکن ہے کیا؟ عالم ہے، علم ہے ان کے پاس۔ شاگرد کو پتا تھا بھائی ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو حضرت کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا آپ جواب لکھیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ جواب لکھیں۔ کہہ رہے ہیں اسی میں 3-4 دن گزر گئے، میں انصرار کروں بھائی میں نہیں لکھ رہا، جب آپ کا اختلاف ہے تو آپ کی رائے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کو شاید 100% اطمینان نہیں تھا اپنی رائے پر، وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ بھئی قیامت میں پھر آپ سے سوال ہوگا نا، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ لکھ دو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حضرت فرماتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ کی رائے کے صحیح ہونے پر اطمینان ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ انسان تنہائی میں غور کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، کہتے ہیں پھر ہم دونوں نے فتویٰ لکھ کے اس کو دے دیا۔ یہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے بڑے علماء میں کہ بھئی آپ جواب لکھو، کہہ رہے آپ، لیکن آج کل کے اسکالر کیا کہتے ہیں اس سے نہیں پوچھنا، یہ سوائے منجن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن حدیث اس پلینٹ ارتھ پہ جیسے میں نے سمجھا ہے 1400 سال میں کسی کا باپ بھی پیدا نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ پلینٹ ارتھ پہ میں اسلامی اسکالرز میں آخری اسکالر ہوں، جیسے ہمارے نبی آخری نبی تھے، میں پہلا اور آخری اسکالر ہوں، میرے بعد کوئی اسکالر نہیں آئے گا۔ تو یہ جن کا بھی یہ اسٹائل ہو نا تو سمجھ لو ان کی چورن چٹنی کی دکان ہے باقاعدہ، سمجھتے ہو؟ تو ایسا یہ تکبر پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو تواضع پسند ہے کہ آپ کو فطرت پہ چلنا ضروری ہے سکون اطمینان کے لیے، اور انسانی فطرت ایک خدا کو مانتی ہے، اور اس خدا کی محبت کو تمام محبتوں سے ہم نے اوپر رکھنا ہے، جب ہی سکون ملے گا۔ اللہ نے فرمایا جس کا ایک معبود ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں نہیں ہوتا۔ یہی معیار ہے زندگی گزارنے کا۔ اس سے وقتی ٹینشن ہوگی آپ کو، برائی چھوڑنے میں، اپنی خواہشات قربان کرنے میں وقتی ٹینشن ہوگی، لیکن یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی، یہ ڈپریشن سے، خودکشیوں سے آپ کو بچا لے گی۔ تو اپنی خواہشات اور اللہ کی محبت، ان دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ کی محبت۔ اس اصول پہ جو زندگی گزارے گا تو وہ سکون میں آئے گا۔ تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے، اللہ سے ریلیشن مضبوط، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نماز۔ ایک ہوتی ہے نماز ٹرخانہ، ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا انہوں نے، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، کسی نے بھی پیچھے سے لقمہ نہیں دیا، ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سبحان اللہ۔ امام صاحب کو یاد آ گئی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، چوتھی کے بعد سجدہ سہو کیا، بولا بھائی کسی کو نہیں پتا چلا، تو اکیلا کیسے اتنا ہوشیار؟ کہتے ہیں اصل میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں ہر رکعت میں، ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، آپ نے سلام پھیر دی۔ تو یہ ہمارا خشوع و خضوع کس میں چل رہا ہے؟ نماز میں۔ تو سکون ملے گا؟ سکون گیا؟ تو دل لگا کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مناجات کرنا۔ ہمارے دل اللہ سے وحشت میں ہے۔ جیسے کوئی اننون بندہ آپ کے پاس آگے بیٹھ جائے، آپ کو وحشت ہوتی ہے، یار یہ کباب میں ہڈی کہاں سے آ گیا؟ اللہ نہ کرے، یعنی معاذ اللہ، نقل کفر۔ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے، تو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ سے لو لگانی پڑے گی، دل لگانا پڑے گا۔ اللہ سے دل کیسے لگتا ہے؟ میں نے کہا نا 2 ریلیشن مضبوط ہوں گے تو سکون ملے گا، ایک خالق مخلوق کا ریلیشن اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن۔ تو خالق مخلوق کا ریلیشن نماز سے، ذکر سے، برائیوں سے بچنے سے۔ جتنی اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنی خواہشات کا خون بہائیں گے، اللہ کی محبت کی اتنی ہی چنگاریاں دل میں پیدا ہوں گی۔ جو جتنے رگڑے لگاتا ہے نا دل کو اللہ کے لیے، اتنا اس کا دل چمکدار ہوتا ہے۔ اکثر اہل اللہ ایک شعر کہا کرتے ہیں، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل کو دل بنانا آسان نہیں ہے، رگڑے لگتے ہیں نا تو چمک پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، آج خواتین بیان میں بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، شاہی محل، شاہی پروٹوکول، اتنی عزت۔ ایمان کس پہ لے آئیں؟ موسیٰ علیہ السلام، جو مسکین
غریب. فرعون بار بار غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام. ام انا خیر من هذا الذي هو مہین. اے لوگوں, پبلک کو جمع کر کے تقریر کرتا, جلسہ کرتا اور کہتا ہے اے لوگوں میں بہتر ہوں یا یہ کمتر, معاذ اللہ. میرا محل دیکھو, نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غربت اور غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ فرعون کی شاہی محل میں رہنے والی, عیش و عشرت میں پلنے والی حضرت آسیہ ایمان کس پہ لا رہی ہیں؟ موسیٰ پہ. یہ موسیٰ کی محبت نہیں تھی, یہ کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت. کیسی ڈٹ گئی بھائی. فرعون نے کیا کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے, تاریخی روایات ہیں کہ کیل رکھ کے نا الٹے اس پہ حضرت آسیہ کو لٹایا ہے اور ایسے کھینچتا تھا فرعون. تبھی قرآن نے کہا فرعون ذی الاوتاد, میخوں والا, کیلوں والا فرعون. بعض مفسرین اس کا مطلب بتایا جس کو سزا دینی ہوتی تھی نا, تختے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا. اس چیز نے بھی ان کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹایا. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی محبت. کیا حضرت آسیہ کو اچھی خوراکیں پسند نہیں تھی؟ یقیناً ہر شخص کی فطرت ہوتی ہے, وہ فطرت سے تھوڑی ہٹ گئی تھی. اس کے باوجود بھائی محبت کس کی ہے دل میں؟ پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. آج ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی, آج ہماری خواتین, گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبتوں کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا بھائی, اپنی سب کو حکم دیا ہے, لیکن گھروں میں زیادہ فساد مردوں کے بجائے کس سے ہوتا ہے؟ مرد گھر کے باہر فساد کرتے ہیں, دفتروں میں جا کے باس کی غیبت. باس کو پتا ہوتا ہے 4 آدمی جہاں بیٹھے میری غیبت ہی ہو رہی ہوگی وہاں پہ, لازمی. یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. دفتروں میں چغلیوں کا, غیبتوں کا یہی ماحول. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ گھروں میں کون غیبتیں کر رہا ہوتا ہے؟ خواتین. وہ ساس ایسی ہے, بہو ایسی ہے, فلانی ایسی, ڈمکانی ایسی. یہ وہی ہے نا کہ زبان کی قینچی کیا کرتی ہے؟ ڈڑوا دیتی ہے. تو اپنی زبان پہ کس کے لیے کنٹرول؟ اللہ کے لیے. اپنی زینت پہ کنٹرول. بھائی آپ کی زینت محرم کے لیے ہے, نامحرم کے لیے نہیں. اب دیکھو خواتین کی آزادی کی بات ہوتی ہے, اس آزادی سے نقصان اس بیوی کو ہوا جو آپ کی ہے. کیوں؟ مرد کو اتنی باہر عورتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بے پردگی کی وجہ سے کہ کہنے کو تو عورت کی آزادی ہے, لیکن بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ اس بیوی کا. وہ مرد کو جو نظر کی حفاظت کرتا ہے, اپنی بیوی اسی کو اچھی لگتی ہے. نہیں یار میرا خیال ہے. دیکھو آپ کے سامنے دال چاول آئے, مجھے تو دال چاول بہت پسند ہے, یہ مثال نہیں دوں گا. آپ کے سامنے چنے کی دال آئی, بھوک لگ رہی ہے, آپ کا دل کرے گا نا چنے کی دال پہ ٹوٹ پڑو, محبت ہوگی, لقمے نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے, میزبان کی تعریف بھی کرو گے. لیکن چنے کی دال ابھی شروع کرنے لگے تھے, نلی مغز نہاری آ گئی ساتھ میں. اب اچھی لگے گی چنے کی دال؟ اگر دنیا کی سب سے خوبصورت عورت آپ کی بیوی ہوتی, اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہوتی نہیں, جو کہ ایسا ہو نہیں سکتا بھائی, کیونکہ آپ بھی دنیا کے خوبصورت مرد سب سے خوبصورت نہیں ہو. تو ہوتا کیا ہے, آپ کی جو بیگم ہے, جب آپ باہر جا کے جھانکا تاکی کرو گے, ادھر ادھر دیکھو گے, تو آپ کے دل میں اپنی بیگم کی ویلیو ختم. حالانکہ آپ کے حساب سے وہ بہت بہتر ہے. اپنا ڈیزائن آپ کو سمجھ میں, اپنے ڈیزائن کو بھول جاؤ گے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اس ڈیزائن پہ یہ بھی بہت بہتر ہے. وہ میں اکثر اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک صاحب کی شادی میں ان کو بیوی پسند نہیں آ رہی, ڈپریشن میں, میری بیوی خوبصورت نہیں. ہمارے استاد اس کا اپنی شکل دیکھی گئی شیشے میں جا کے, اس نے کہا روزانہ دیکھتا ہوں. میں کہا آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, اس نیت سے دیکھ. انہوں نے دیکھی, آ کے سچا واقعہ بتایا کہ بھائی بہت اچھی ہے, کیونکہ اس حیثیت سے میں نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا نہیں. کہہ رہا آج میں نے دیکھا ہے, تو پھر میں نے کمپیئر کیا, میں نے کہا اس ڈیزائن پہ بھی بہت بہتر ہے. صحیح ہے نا. تو جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو اپنی بیگم بولو اچھی لگتی ہے. آج خواتین کو بہت شکایتیں, مردوں نے وفا کرنا چھوڑ. ہر عورت کو شک ہے اپنے شوہر پہ. ریلیشن مضبوط ہوگا بھائی. میاں بیوی کا رشتے میں بنیادی یہی چیز ہے, یہ ختم ہو گئی تو پھر میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار.
ہر عورت کو شک ہے, سوائے ان عورتوں کے جو ہے بیان سن رہی ہیں, یا ان مردوں کے جو یہاں بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ بھائی یہ کیا ہے شریعت کا حکم توڑنا. تو آپ کا دل کرے گا بہت سی حسیناؤں کو دیکھنے کا. آپ کو پتا ہے اس کو دیکھنے سے اللہ ناراض. اللہ نے آپ کے لیے کس کو بنایا بھائی؟ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہو؟ داماد تمہاری بیٹی سے محبت کرے یا دائیں بائیں جا کے منہ مارے وہ؟ وہاں کیوں یہ دلیل نہیں دیتے ایکچولی میں ڈپریشن میں جاتا ہوں, ایکچولی دیکھیں انسان لائف انجوائے, یہ سب ٹوپی ڈرامے اپنے لیے کیوں؟ کبھی ایسا داماد جو ٹھرکی ہو اس کو رشتہ دو گے اپنی بیٹی کا؟ بھائی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے اس کو پسند کیوں کرتے ہو؟ تو میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں, یہ ٹاپک تو ایسا فجر بھی لگا دوں گا نہیں کمپلیٹ ہوگا, سمیٹ رہا ہوں تاکہ میسج چلا جائے نا, پھر آپ خود اس کی تشریح کرتے ہیں گھر بیٹھ کے. تو دو ریلیشن جب تک مضبوط, اچھا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے, ہم بھی انسان ہیں, یہ میرا تیسرا بیان چل رہا ہے آج. تو دو ریلیشن جب تک مضبوط نہیں ہوں گے میرے بھائی اس وقت تک سکون نہیں. انسان کو محبت چاہیے, اللہ سے بھی ریلیشن اور مخلوق سے بھی, کیونکہ انسان انڈیویجول نہیں ہے. اب جو سیکولر طبقہ ہے نا وہ انسان کو اس نے انڈیویجول کر دیا انفراد. میری دولت, میری گاڑی, میرا پیسہ, میرا بزنس, میں کیا ہوں؟ آزاد. ابے تو محبتوں سے آزاد ہو گیا, ریلیشن سے آزاد ہو گیا. تبھی آپ دیکھو میں نے بہت سارے سیکولر لوگوں کو بڑھاپے میں اکیلا گھومتے ہوئے دیکھا ہے, جاگنگ کر رہے ہیں اکیلے, کھانا کھا رہے ہیں اکیلے. یا آپ کو یہاں زیادہ نظر آئے گا بڑھاپے میں بالکل اکیلے, جوانی میں بھی اکیلے ہوتے ہیں. پیپر میں ہوتا ہے یہ میری وائف لگتی ہے رشتے میں, یہ میرے ہسبینڈ بس رشتے میں ہی لگتے ہیں, حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں لگتے. میاں جب تک پیسہ کھلائے گا بیگم ویلکم, جب پیسہ چھوڑ دے گا جاؤ بھائی ایسی کی تیسی. بیگم جب تک خوبصورت ہے, چمک دھمک ہے, آپ کو اس کی طرف رغبت ہے, میری بیگم ہے, دوسری زندگی میں آ گئی بیگم کی ایسی کی تیسی. تو بھائی یہ تو ٹھرک ہے, یہ ریلیشن تھوڑی ہے. اٹ از کالڈ, کراچی میں ٹھرک کہتے ہیں, پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں. اب بعد میں سمجھانا کہ کیا انگلش پڑھانا شروع کر دیا ہے. یہ ریلیشن تھوڑی ہے. ابا جب تک خرچہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, ابا 18 سال کے ہوئے ابا کو ٹاٹا کر کے گھر سے غائب. میری انڈیویجول لائف ہے, میں جو چاہے کروں. اور جب ابا بوڑھے ہو گئے اٹھایا ED سینٹر میں, ان کو کینیڈا کی ED سینٹر میں جمع کرا دیا آپ نے. اب گورنمنٹ پالے گی, بلکہ وہ بھی گورنمنٹ بھی ان کے ٹیکس سے پال رہی ہے. اما کو دوسرے اولڈ ہاؤس میں, دونوں ایک اولڈ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے. او بھائی صاحب یہ ہے اللہ سے بغاوت کا انجام. آپ کو پتا نہیں ہے رینٹ پہ بندے مل رہے ہیں آج کل. جاپان میں تو بہت ہو گیا کامن, یہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے. تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا چاہیے اس سائنسدان کو جس نے ٹویوٹا بنائی, اس کو کیا چاہیے تنہائی دور کرنے کی؟ ٹویوٹا اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتی, اس کو بندہ چاہیے محبت کے لیے. اب سچی مچی کا نہیں مل رہا, رینٹ پہ بلا رہے کہ نقل ہی کر لے, صحیح ہے نا. وہ نقل کرتا ہے 1 گھنٹے, اس کو کرایہ ملتا ہے, اس سے تھوڑا سا بزرگ خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جھوٹی موٹی کی وہ اخلاق ہے جو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں. ایئر ہوسٹس کے اخلاق میرے بھائی یہ محبت کی بیس پہ نہیں ہوتے, یہ ڈیوٹی ٹائم ختم اور اخلاق. ایک آسان مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ہمارے ایک دوست کسی غیر مسلم کنٹری میں تھے, انہوں نے کہا کہ اس غیر مسلم کنٹری میں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے, پاکستان میں بوڑھوں کی کیئر نہیں. مسلمان ہو کے ہم لوگ بوڑھوں کا خیال نہیں کرتے. اسی وجہ سے میں نے اپنے بوڑھے ابا کا پاکستان میں علاج کرانے کے بجائے فلاں کنٹری میں ان کو بلایا, کیونکہ یہاں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے. میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ پاکستان کی برائی کر رہے ہو, بالکل غلط. میں نے کہا یہاں بوڑھے کی کیئر اس لیے ہے کہ نرس کو تنخواہ اچھی ملتی ہے, اس کی نگرانی بہت زیادہ ہے, اس کی ٹریننگ بہت ہے. میں نے کہا اگر یہ وہ والی کیئر ہے جو نیچرل ہے, جو محبت کی بیس پہ ہے,
تو یہ نرس اپنے ابا کی ایسی خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا ہوا ہے؟ اور آپ پاکستانی پسماندہ علاقے کے ہوتے ہوئے اتنا خرچہ کر کے اپنے ابا کو دوسرے کنٹری بزنس کلاس میں لے کر آ رہے ہو اور اس پر اضافی پیسے دے کے ابا کا علاج کرا رہے ہو. یہ محبت ہے میرے بھائی؟ جو نرس آپ کے ابا کی خدمت کر رہی ہے وہ محبت نہیں ہے. تو انسان کی فطرت کیئر نہیں ہے، انسان کی فطرت محبت ہے، اور یہ محبت اللہ سے محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس محبت کی بیس اللہ ہوتی ہے نا وہ پائیدار محبت ہوتی ہے. میں اپنے باپ سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. پائیدار محبت ہوگی. میں اپنی ماں سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے کہنے پہ. یہ پائیدار محبت ہے. میں اپنے بہن بھائی سے محبت اگر اللہ کی بیس پہ کروں گا تو یہ کیا ہوگی؟ پائیدار محبت ہوگی. تو ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں بیوی کو لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 20 سال بستر پہ بیوی کی خدمت کی ہے انہوں نے. کیا یہ ظرف سیکولر لبرل لوگوں میں ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو. ایسے لوگوں تو بہت ہیں. 20 سال سے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے، بیٹا اس کے پیمپر چینج کر رہا ہے. 20 سال میں ایک دفعہ بیٹے کی پیشانی پہ بل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ تو میری جنت ہے. کیوں؟ اس کو کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو. کہہ رہے بھائی مجھے تو جنت کمانے کا موقع مل. پہلے یہ بہت ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. ہمارے ایک دوست ہے، بہت پرانی بات ہے، ان کے معذور بیٹا، انہوں نے کتنے سال اپنے معذور بچے کو پالا. میں نے سوچتا تھا یار ان کو بڑی ٹینشن ہوگی، معذور بچہ. دوست کا مطلب عمر میں ہم سے زیادہ تھے وہ. انہوں نے کہا بھائی میں تو اسی کو اپنی جنت سمجھتا ہوں. ہے بھائی یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے، میری اولاد بعد میں، تو شاید ہماری بخشش اسی سے ہو جائے. عرب بیٹوں پہ فخر کرتے تھے، بیٹیوں کو مایوب کہ بھئی یہ تو دوسرے گھر جائیں گی، ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی. کیا مطلب؟ اللہ کی مخلوق ہے، 3 بیٹیوں کی کفالت کی. اضمنت لہ بالجنہ، فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری. بھائی اسلام بتاتا ہے کہ آپ کی اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو آپ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے پال رہے ہو، اور وہ آپ کا خیال اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہی ہے. جہاں مادہ پرستی آئے گی ریلیشن ختم، اور جہاں ریلیشن ختم محبتیں ختم. جب محبت ختم تو انسان کی تو بھائی زندگی گزارنے کے لیے ریلیشن محبت چاہیے. اگر وہ نہیں ملے گا ڈپریشن میں جائے گا، تنہائی کھائے گی اس کو. یہ محبت اللہ کو اپنی سوسائٹی میں ان کیے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو. یہ جب ماں باپ کی بات آتی ہے تھوڑا میں جذباتی ہو جاتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں بیوی کی بات پہ رو رہا ہوں. مجھے ابا ماں اپنے یہ ٹاپک ہی چھیڑ دیتے، ختم کر دیتے ہیں والدین کا. اچھا بلا خوشی کے ماحول چل رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ میرے دماغ سے نکل گئی یار، کھوپڑی سے نکل گئی. نہیں ابھی جو بات کر رہا تھا آپ کو بتا رہے تھے، ابھی ایک زبردست مثال آئی تھی نا کھوپڑی شریف میں. نہیں ماں باپ، ہاں قرآن کی ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھو سورہ دہر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن ریلیشن پہ بہت زور دیتا ہے. آپ کا خدا سے ریلیشن، میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن، اس ریلیشن میں کوئی مفاد، بھائی مفاد کے لیے تو بہت سے بھی ریلیشن ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایئر ہوسٹس کا مسافروں سے ریلیشن ہوتا ہے، کمپنی کا امپلائز سے ریلیشن ہوتا ہے. یہ ریلیشن تو سبھی کرتے ہیں بھائی. یہ تو کتا بھی ریلیشن کرتا ہے. آپ اس کو روٹی ڈالتے ہیں، اس کو پتا ہے یہاں سے دال روٹی ملے گی، وہ تم ہلاتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے. یہ ریلیشن نہیں. پائیدار مضبوط ریلیشن وہ ہوتا ہے جس کی بیس اللہ کی محبت ہو. تو قرآن کہتا ہے
یہ ریلیشن دولت مند اور مالداروں میں بھی قائم ہوتا ہے اگر وہ مذہب پہ دولت مند اور غریبوں میں بھی ہوتا ہے. جہاں مذہب پہ چلتے ہیں دولت مند اور غریبوں کا ریلیشن مضبوط, جہاں مذہب سے بغاوت کی دولت مند اور غریبوں کا ریلیشن ختم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیسا ریلیشن قرآن بتاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غربا مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. جب ان کو کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے. کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ اس نے دیا ہے, اس کا آرڈر یہ ہے کہ میری مخلوق ہے تو تم نے میری مخلوق پہ خرچ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ, میں مثالوں پہ حیران ہوتا ہوں پیغمبر کی, کیا عجیب مثالیں ہیں یار. ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, مثال کیسی خاندانی دے رہے ہیں, موٹیویشن کیسی بہترین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ, میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا. بظاہر یہ بہت بڑی گستاخی ہے بھائی, ہمارے نبی کس کی طرف بھوک کی نسبت کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. لیکن یہ بلاغت ہے, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بلاغت ہے. اللہ کہے گا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جب کسی کو کھلاتے ہیں اس کے لیے نہیں بھائی, ہماری سوسائٹی میں اللہ ان ہے, لہذا سب کام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہو رہے ہیں. تبھی خواتین سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو گھر کا سرپرست مان لو, عقل نہ بھی مانے اللہ کے کہنے پہ مان لو. بھائی کس نے سرپرست بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اور آپ کو اچھی لگے نہ لگے اس کے حقوق ادا کر لو, کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے. جب اللہ ہوگا تو ریلیشن بنے گا, اللہ نہیں ہے تو خواہشات خدا ہیں. پھر تو بھائی پھر تو نائٹ کلب ہے, پھر تو شراب خانے ٹھیک ہیں, پھر گھر بھر گئے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ, میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا, میں بے لباس تھا انہوں نے مجھے لباس پہنایا. لوگ کہیں گے اے اللہ تو بھوکا ہو نہیں سکتا, تو بے لباس ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہے گا میری مخلوق میں بہت سے بھوکے تھے, تو جنہوں نے ان کو کھلایا یہ ایسے ہے جیسے انہوں نے میرا پیٹ بھرا. جنہوں نے ان کو پہنایا یہ کنایا ہے, صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, بیسک ضرورتیں پوری. تبھی میں صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں. ہمارے ہاں ہر چیز میں مذہب کی جو غلط تشریحات ہیں انہوں نے بیڑا رکھی ہے. صدقے کے بکرے سے غریب کو کوئی فائدہ, لوگ بہت کرتے ہیں بکرے سے بکرا کٹے گا بلائیں کٹیں گی, غریب کو چھوٹا گوشت ملا. بھائی غریب کو تم پیسے دے دو یار, اس کو گھر میں ڈال کے دے دو, تم بکرے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہے گا ٹینشن اس کی آئی, تو نے میرے کو پیل دیا یار. بھائی اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے, ایک بقرہ عید پہ, ایک حج میں دم کے طور پر حج عمرے میں, اور ایک عقیقے میں. اس کے علاوہ کوئی چوتھا موقع نہیں ہے جہاں جانور ذبح کرنا عبادت. ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے. صدقہ کہتے ہیں غریب کی ضرورت پوری کرنا. غریب کی ضرورت بکروں سے نہیں, پیسوں سے, راشن سے, آٹا دال سے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمپنی کو بولا کرو ہمیں بکرا دے دیا کرے, تنخواہ نہ دیا کرے. عاملوں کی ویسی کی تیسی. ابھی عاملوں پہ آ گیا تو پھر 6 گھنٹے بیان ہو جائے گا. ابھی عاملوں کو بندی رکھو. عامل روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑا کرو میرے بھائی. یہ روحانی وانی سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سب مذہبی لوگوں کے منجن ہیں, جن چڑیل بھوت, جن کی حقیقت ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے. کبھی کسی سائنٹسٹ پہ جن چڑیل بھوت دیکھا آپ نے؟ گھوڑے پہ دیکھا؟ پادریوں پہ ہوتے ہیں, چرچ میں جاؤ گے نا وہ عیسائی کے پادری, اسی طرح مسجدوں میں روحانی ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی اشارہ غلطی سے وہ مثال سے یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہیں. ہمارے مدرسوں میں 2 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں, کچھ محنت کر کے کچھ بن جاتے ہیں, کچھ 8 سال میں کچھ بھی نہیں آتا ان کو. جب کچھ بھی نہیں آتا تو عمر کا, جوانی کا بہترین حصہ مدرسے میں گزار دیا, وہاں آیا نہیں, اب نہ کاروبار کے قابل ہے, نہ بزنس کے, نہ ڈاکٹر, نہ انجینئر. تو وہ کیا کرتے ہیں, اب مذہب کا لیبل تو لگ گیا ہے, پھر وہ روحانی تعویذ, گنڈے, جن آیا اس پہ جٹھانی نے جادو کر دیا, اس پہ ساس نے جادو کر دیا, اس پہ بہو نے کر دیا,
اور یہ ہو گیا, تم پہ فلانی نے کیا ہوا ہے, وہ ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں نا لوگوں کی زندگیوں کا کہ اللہ کی پناہ. تو اس لیے ان چکروں میں کبھی بھی مت پڑو. خیر, بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کہے گا کہ میں جب بے لباس تھا انہوں نے مجھے لباس پہنایا. تو اللہ کہتے ہیں اس جذبے کے تحت جو مجھے دولت مند مانتے ہیں نا وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں, اور کھلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, بھائی ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے. ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں, اللہ کو. لا نرید منکم جزاء, ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے. کیا مطلب, پیسے نہیں چاہیے, لا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت. بھائی اللہ کا حکم میں پورا کر رہے ہیں, بھائی آرڈر ہے. آپ کو کمپنی پیسے دے 1 کروڑ روپے, بولے 50 لاکھ اس کے 50 تمہارے ہیں. اب آپ اس کو جا کے بول رہے ہو میرا تم پر احسان ہے, بولے کہ تمہارا کہاں سے احسان ہو, کمپنی نے تجھے اضافی دی اس لیے کہ باقی کس کو دے, مجھے دے. تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے زیادہ دے دیا, کچھ کو میں نے کم دے دیا. جن کو زیادہ دیا ان کو بولا کہ جن کے پاس کم ہے ان کا تھوڑا خیال کرنا ہے. تو اس میں کون سا احسان ہو گیا بھائی اس کے اوپر. اور ان جن کو کھلاتے ہیں ان میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. اسلام نے خونی رشتوں کو اجنبیوں پہ ترجیح دی. آپ کینیڈا میں رہتے ہو, آپ کھاتے پیتے ہو, آپ کا بھائی ہوگا بے روزگار ہوگا, نہیں ہے اس کے پاس پیسے, آپ اس کے مانگے بغیر اس کو دو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری جوڑنی ہے. دیکھو اسلام میں ریلیشن کی بات آئی نا, ریلیشن میں خالق مخلوق کا ریلیشن اور بلڈ ریلیشن. اس بلڈ ریلیشن کو اسلام دوسرے ریلیشن پہ ترجیح نہیں, بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. تبھی ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیتا ہے اور ریلیشن جوڑنے کا بھی. بنانے کا نکاح سے ریلیشن بنتا ہے, جب سوسائٹی میں شادی ختم تو ریلیشن ختم. اب ان زبانوں سے چچا ماموں لفظ ہی ختم ہو گئے ڈکشنری میں, کیونکہ چچا ماموں ہی مارکیٹ سے شارٹ. چچا انکل, ساری دنیا کے جو بھی آپ کے ابا کی عمر کے انکل ہو گئے, جو آپ کی والدہ کی عمر کی ساری انٹیاں ہو گئی. ارے بھائی پھوپھی الگ ہے, خالہ الگ ہے, چچا الگ ہے, ماموں الگ ہے, تایا الگ ہے, سارے سیٹ اپ ہی کیا ہو گیا, ختم ہو گئے. سب کے حقوق ہیں الگ الگ. تو رشتہ بنانا بھی ہے, بنتا ہے شادی سے اور نسل بڑھانے سے. اس لیے اسلام میں حکم ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, محبت کرے, کیونکہ محبت ہوگی تو اولاد دے گی تمہیں, محبت نہیں ہوگی تو ہر وقت کہے گی کہ کس ٹائم پہ کھولا لے کے میں نے مارکیٹ سے چھاٹوں ہے. اور تمہیں بھی اس سے محبت ہوگی تو تم اولاد چاہو گے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں شادی کرنی ہے, ایسی خاتون چاہیے جس کے بچے نہیں چاہیے ہمیں. میں کہتا تو بھائی تم کیا, خاندانی آدمی خاندان کے لیے شادی کرتا ہے, میری اولاد ہو اور توکل کرتا ہے اللہ پہ. اولاد کو کھلاؤ گے تو ثواب ملتا ہے بھائی, یہ اللہ کی مخلوق ہے. آج نسل روک رہے ہیں, کھلانا پڑے گا مجھے. بھائی تو اللہ تجھے دے رہا ہے, دے اس لیے رہا ہے کہ تو آگے خرچ کر رہا ہے. کب تک روکے گا؟ دل بڑا رکھو بھائی, خرچ کرنے والے بنو. اب غیر مسلموں نے کیا کیا ہے, نسل روک کے 50 سال میں ان کی شادی, اور بہت ہی کنجوسی کے ساتھ, وہ بھی تکلف کر کے 1 آدھ بچہ. وجہ کیا ہے یار, ٹینشن سے بچنا ہے ہمیں. یہ فطرت سے بغاوت ہے. فطرت سے کیا یہ, میں پشاور کوئٹہ جاتا ہوں نا, او بھائی ملاقات کرو مفتی صاحب کو, وہاں نہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, ان کے یہاں بھی ایسے ہی. یہ کون ہے, یہ چاچا. یہ کون ہے, یہ چاچا. یہ کون ہے, چاچا. یہ کون ہے, چاچا. ابے بھائی چاچے ختم ہوں گے تو پھر ماموں شروع ہوں گے. کیوں, دادا کی اولاد تھی, آپ کو کزن کثرت سے ملے, بہن بھائی. ہم لوگ اپنا بچپن یاد کرتے, ہم بہن بھائی تھے, کھیلتے تھے, کزنوں میں کھیلتے تھے. اب 1-2 بچے, کزنوں سے رشتے بھی ختم, بہن بھائیوں کے رشتے بھی ختم. دیکھو بچے کو جتنی ضرورت ماں باپ کی ہے نا بچپن میں, اتنی ہی ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. اس کو چاہیے بہنوں سے محبت بھی, بھائیوں سے محبت بھی, کزن بھی چاہیے اس کو. بڑھاپے میں بہویں چاہیے, داماد چاہیے, پوتے چاہیے, نواسے چاہیے. یہ سب سیکولر اور لبرل سوسائٹی میں یہ سارے رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. جاپان کا نہ دادا پوتا ہے, نہ 1 آدھ بچہ تھا, 18 سال میں ٹاٹا کر کے نکل لیا. وہ تلاش کر رہے, بندہ گیا کام. وہ فادر ڈے پہ آئے گا, ابا السلام علیکم, آج فادر ڈے, ہیلو ہائی ہاؤ آر یو, فائن.
وہ کیا ہے؟ ٹیک کیئر آف یو ایٹ یور اون ایکسپینسز. ٹیک کیئر آف یو ایٹ یور اون ایکسپینس. ابا آپ خیال رکھیے گا اپنے خرچے. بس میں صرف خیال رکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے سلسلے میں حاضر ہو جاتا. جیسے بار بار کہتا ہوں، ایک آدمی کی شادی بڑے ادیب تھے، ان کو سمجھ میں آ رہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کریں نا، تو کہنے لگا میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کی خیر. ٹھیک ہے، خیر پرانا لطیفہ ہو گیا، بہت سے لوگ سن کے بیدار ہو گئے، لیکن اب لطیفہ جب آ رہا ہوتا ہے تو پارٹی کر دینا چاہیے اس کو. تو میرے بھائی یہ بات تو بہت لمبی ہے، بس سچی بچی میں ختم کر رہا ہوں. دونوں ریلیشن کو مضبوط کرو، سیکولر لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. اللہ سے ریلیشن نماز، ذکر، تلاوت، برائیوں سے بچ کے، اور مخلوق سے ریلیشن نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. بیوی ہو، بچے ہو، خاندانی آدمی بنو، انڈیویجول لائف نہیں گزارو. ٹھیک ہے شادی شدہ آدمی کی زندگی میں بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں، بچے بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں بہت، لیکن یہ ٹینشنیں بڑی ٹینشنوں سے آپ کو بچاتی ہیں، نیچرل لائف دیتی ہیں آپ کو. سب کچھ ہوتا ہے، پھڈے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتے بھی ہیں، دوبارہ جوڑ دو گھر، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ فطری زندگی اسلام نے دی ہے، یہ نیچرل لائف ہے، اس کا آلٹرنیٹ کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے. کتنی ہی ترقی کر لو، اس نیچرل لائف کی آپ کو ہمیشہ ضرورت رہے. اللہ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میں تو ٹوٹا پھوٹا عمل کوشش کر رہا ہوں. 18 کی رپورٹ ہے، باقی اب کیا کہہ سکتا ہوں میں اس سلسلے میں. خیر، یعنی استغفر اللہ.